السلام علیکم عزیز طلباء، ہم آپ کو اس سے پہلے غلام عباس صاحب کا افسانہ اوور کوٹ جو آپ کی کلاس 11ویں کلاس کا سبق نمبر 6 تھا وہ پڑھ کے سنا چکے ہیں۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے، لیکن مشق سے پہلے ایک تھوڑی سی تمہید غلام عباس صاحب کے بارے میں۔ غلام عباس صاحب اردو کے بڑے مشہور افسانہ نگار تھے جو 1909 میں امرتسر میں پیدا ہوئے، اور 19ویں صدی کے وسط میں سیاسی اتھل پتھل بہت زیادہ تھی، تو ان کے خاندان نے افغانستان سے ہندوستان کو ہجرت کی تھی۔ انہوں نے بڑے اچھے افسانے لکھے ہیں۔ ان کے افسانے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بالکل انسانی نفسیات پر افسانے لکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو افسانہ ہے یہ بھی بڑا یعنی انسانی نفسیات اور انسانی محسوسات کے بارے میں ہے، اور اس میں بہت ہی خوبصورتی سے یعنی اس کا انہوں نے احاطہ کیا کہ انسانی جذبات کیا ہوتے ہیں، اور ایک غریب آدمی کی تمنائیں کیا ہوتی ہیں، اور اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اس تمام چیزوں کا اس میں ذکر ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں سیدھے پہلے اسکرین کی جانب، تاکہ آپ کو اس کی مشق کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے۔ چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ خواتین حضرات، تو یہ آج ہم اس کی کلاس 11 کی 11th کلاس کی سبق نمبر 6 جس کا عنوان ہے اوور کوٹ، اور یہ افسانہ لکھا تھا جناب غلام عباس صاحب نے۔ اب آج ہم اس کی مشق کر رہے ہیں۔ تو چلے مشق میں پہلا سوال جو ہے وہ ہے افسانہ اوور کوٹ کا متن پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل جملوں میں دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ اس میں نمبر 1 ہے، جب وہ برابر ڈیش چلا گیا تو رفتہ رفتہ وہ شرمانے سے لگے۔ اس میں چوائسز ہیں، 3 چوائسز ہیں، تکے، دیکھے، گھورے۔ تو اس میں جو صحیح لفظ ہے وہ ہے تکے۔ تو یہ بننا کا فقرہ، جب وہ برابر تکے چلا گیا تو رفتہ رفتہ وہ شرمانے سے لگے۔ دوسرا جملہ ہے، نوجوان اپنی ڈیش سے خاصا فیشن ایبل معلوم ہوتا تھا۔ چوائسز ہے اس میں، تراش خراش، صورت، شکل۔ تو جو مناسب لفظ ہے وہ ہے تراش خراش۔ نوجوان اپنی تراش خراش سے خاصا فیشن ایبل معلوم ہوتا تھا۔ تیسرا جملہ ہے، نوجوان نے ڈیش کو سکیڑا جس کا مطلب تھا اوہو اتنی۔ اور چوائسز کیا ہیں، بھویں، ہونٹوں، کندھوں۔ تو صحیح لفظ کیا ہے، بھویں۔ نوجوان نے بھووں کو سکیڑا جس کا مطلب تھا اوہو اتنی۔ نمبر 4 ہے، اس کے ہونٹوں پر ایک ڈیش اور پر اسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چوائسز کیا ہے، خفیف، لطیف، عجیب۔ تو سب سے مناسب لفظ کیا ہے، خفیف، کہ اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف اور پر اسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، نیچے دیے گئے سوالات اور سبق اوور کوٹ کو پیش نظر رکھ کر درست جواب کے شروع میں ٹک لگائیں۔ تو ہم نے ٹک کی جگہ انڈر لائن کر دیا اس کو پیلے کلر سے تاکہ آپ کو نظر آ سکے۔ تو پہلا کیا ہے، افسانہ اوور کوٹ کا مصنف کون ہے؟ پریم چند، فضل حق، غلام عباس، ممتاز مفتی۔ تو صحیح جواب ہے غلام عباس۔ دوسرا ہے، نوجوان نے اوور کوٹ کیوں پہن رکھا تھا؟ تو پہلی وجہ لکھیے، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور لباس نہ تھا، بے کیونکہ جاڑے کا موسم تھا، جیم خوبصورت نظر آنے کے لیے، اور دال اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے۔ تو بہترین جو چوائس ہے وہ کیا ہے، اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے۔ تیسرا ہے کہ گلوبند اتارنے کے بعد نرسوں نے ایک دوسرے کی طرف کیوں دیکھا؟ الف کیونکہ گلوبند بہت خوبصورت تھا، بے کیونکہ گردن پر گلوبند کا نشان تھا، جیم کیونکہ گلوبند پھٹ گیا تھا، یا نمبر 4 دال کیونکہ گلوبند کے نیچے قمیص ہی نہ تھی۔ تو صحیح جواب کیا ہے، کیونکہ گلوبند کے نیچے قمیص ہی نہ تھی۔ چوتھا جملہ ہے کہ نوجوان کی پتلون کیسی تھی؟ الف بالکل عام سی اور سادہ، بے پرانی اور جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی، جیم نہایت شاندار، اور دال پھٹی پرانی اور بکسوں کے بغیر۔
تو جو اس افسانے میں جیسے جو ذکر کیا گیا اس کے حساب سے سب سے بہترین جواب ہے پھٹی پرانی اور بکسوں کے بغیر۔ 5واں ہے کہ اوور کوٹ کا اختتام کس چیز پر ہوا؟ فیلٹ ہیڈ پر، بیت کی چھڑی پر، اوور کوٹ پر، گلو بند پر۔ تو جو بہترین جواب ہے وہ ہے بیت کی چھڑی پر۔ نمبر 6، افسانہ نگار نے کس اوور کوٹ کو نیلام کا کہا؟ نمبر 1 قراقلی اوور کوٹ کو، ب عوامی اوور کوٹ کو، جیم خاکی پٹی والے اوور کوٹ کو، یا دال خاکی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ کو۔ تو اس نے کس کو نیلام کا کہا؟ خالی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ کو۔ سوال نمبر 7 ہے، سفید بلی کو دیکھ کر نوجوان نے کیا کہا تھا؟ نمبر 1 پور لٹل سول، بے نو تھینک یو، جیم گڈ ایوننگ، یا 4 سوری۔ اس نے دیکھ کے کیا کہا تھا؟ پور لٹل سول۔ 8واں ہے، نوجوان کو حادثہ کس سڑک میں جاتے ہوئے پیش آیا؟ ڈیوس روڈ پر، لارنس روڈ پر، مال روڈ پر، یا میکلوڈ روڈ پر؟ تو صحیح جواب کیا ہے؟ مال روڈ پر۔ سوال نمبر 3، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں جو 3 سطروں سے زائد نہ ہوں۔ اچھا، الف، مٹر گشت کرنے والے نوجوان کا ظاہری حلیہ کیسا تھا؟ جواب اس کا خوش پوش، فیشنیبل، چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں، بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں گلاب کا پھول، سر پر سبز فیلٹ ہیٹ، سفید سلک کا گلو بند، ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں اور دوسرے میں بیت کی ایک چھوٹی چھڑی۔ تو یہ تین سطروں میں یہ جواب ہو گیا۔ نمبر 2، افسانہ اوور کوٹ میں اوور کوٹ کن خصوصیات کا حامل تھا؟ تو اس کا جواب ہے، یہ جو زیادہ چھوٹا جواب ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ اس اوور کوٹ کا کپڑا خاصا بڑھیا تھا اور کسی ماہر درزی کا سلا ہوا تھا، کالر خوب جمع ہوا اور سینگ کے بڑے بڑے چمکدار بٹن لگے ہوئے تھے۔ تیسرا ہے کہ نوجوان نے اوور کوٹ کے علاوہ کیا کچھ زیب تن کر رکھا تھا؟ تو اس کا جواب ہے سفید رنگ کا گلو بند، ایک پرانی بوسیدہ اونی سویٹر، جا بجا پھٹا ہوا، میلی کچیلی بوسیدہ بنیان، پرانی گھسی پٹی پتلون، پرانے لیکن چمکدار بوٹ، پرانی پھٹی ہوئی اور ایک دوسرے سے مختلف جرابیں۔ تو یہ بھی دیکھیں آپ کے 3 سطروں سے پہلے ہی یہ جواب اس کا ہو گیا۔ چوتھا ہے کہ نوجوان کے اوور کوٹ کی جیب سے کون کون سی چیزیں برآمد ہوئیں؟ جواب، ایک چھوٹا سیاہ کنگھا، ایک رومال، 6.5 آنے، ایک بجھا ہوا آدھا سگریٹ، ایک چھوٹی سی ڈائری، نئے گرام فون ریکارڈوں کی ایک ماہانہ فہرست۔ تو یہ 2 لائنوں میں مکمل ہو گیا۔ اگلا ہے کہ افسانہ نگار نے اوور کوٹ میں کن سڑکوں کا ذکر کیا ہے؟ ان کے نام لکھیے۔ تو جواب کیا ہے؟ مال روڈ، لارنس گارڈن والی روڈ، میکلوڈ روڈ۔ ظاہر ہے 3 سڑکوں کا ذکر کیا تو یہ 3 سطروں میں نہیں آ سکتا، تو ایک ہی سطر میں پورا ہو گیا۔ تو آخر اس کے بعد جو سوال ہے 6، اس افسانے میں انگریزی زبان کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی لکھیے۔ جواب، چیرنگ کراس، پنجاب اسمبلی کے سامنے لاہور کا مشہور چوک۔ لارنس گارڈن، لاہور کا ایک معروف باغ جسے آج کل باغ جناح کہتے ہیں۔ نو تھینک یو، نہیں آپ کا شکریہ۔ 10 کا چینج، 10 روپے کی ریزگاری۔ پور لٹل سول، غریب ننھی روح۔ اسسٹنٹ سرجن، معاون سرجن۔ اسٹریچر، جس پر مریض کو لٹا کر لے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں اسٹریچر۔ آپریشن روم، وہ کمرہ جہاں آپریشن کیے جاتے ہیں۔ اور نیک ٹائی، گلے میں باندھنے والی ٹائی۔ تو یہ آپ کی مشق آج یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء، یہاں پہ آپ کا یہ جو 11ویں کلاس کا سبق نمبر 6 ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے ہم آپ کو افسانہ پڑھ کے سنا چکے ہیں۔ آج ہم نے اس کی مشق مکمل کر لی ہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ آپ کا 11ویں کلاس کا سبق نمبر 7 جو ہے وہ ہم اپلوڈ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے بھی وہی بات کہ اس کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیں، تاکہ جو ہی نیا سبق اپلوڈ ہو آپ کو اس کی اطلاع ہو جائے۔ اور مزید یہ کہ اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں ضرور بتائیے، کیونکہ
یہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر نہیں پہنچایا گیا تو جو ہم نے جس خیال کے تحت یہ چیلنج شروع کیا ہے وہ ہمارا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ زیادہ جن بچوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ان تک اگر یہ نہ پہنچے تو پھر اس کو جاری رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس چینل کو جاری رہنا چاہیے تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور دوسروں سے بھی کہہ کے سبسکرائب کرائیے تاکہ اس کی پذیرائی میں اضافہ ہو۔ ٹھیک ہے جناب، تو بہت شکریہ آپ کا۔ آئندہ کے لیے اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔ براہ کرم سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آئندہ کے اس باقی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔